مسجدوں کے اندر مساجد بند کر دی، ڈر کے مارے کورونا لگ جائے گا مر جائیں گے. اللہ، یہ نئی مصیبت ہم نے کھڑی کر دی. مسجدوں کے اندر صفوں کے اندر گیپ کر دیا گیا، اور گیپ کرنے کا نتیجہ یہ ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ کورونا ہمیں مار دے گا. ارے ایک طرف کورونا، ایک طرف تمہارے روزگار جو بند کیے گئے اس کی طرف سے، جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو معیشت پر اثر آیا، روزگار کا مسئلہ ہوا. تیسری مصیبت کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. تیسری مصیبت یہ ہے کہ جو تم نے صفوں کو توڑا ہے، جو صفوں کو توڑا ہے، اس کا وبال بھی آئے گا. اس سے بچے گا کون؟ میرے آقا نے تو صفوں کے لیے سخت تاکید کی تھی. یہاں تک فرمایا گیا جس کا مضمون ہے کہ اگر صفوں کو درست نہیں رکھو گے تو تمہارے دل ٹیڑھے کر دیے جائیں گے. اب تیار ہو جاؤ. مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہ وبال آئے کہ ہمارے دلوں کے اندر دوسرے کے لیے بغض آ جائے، حسد آ جائے، لڑائی جھگڑا آ جائے، اس کے لیے ہمارے دل کے اندر رنجشیں آ جائے. اب لڑائی جھگڑے ہوں گے، مجھے خطرہ ہے. بھائی بھائی سے لڑے گا، دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑے گا، پڑوسی پڑوسیوں سے لڑیں گے. جب صفوں کا سیدھا کرنے کا اتنا سخت حکم ہے کہ اگر یہ سیدھی نہیں ہوگی تو یہ اگر ٹیڑھی ہوگی تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، تو صفوں کے اندر گیپ کرنے کے بارے میں کیا کیا نہیں ہوگا. یہ ایک نئی مصیبت آئے گی. اللہ خیر کرے، اللہ کرم فرمائے کہ مصیبت نہ آئے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. لیکن یہ نئی مصیبت ایک اور نظر آ رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں، میں حالات کو بھی دیکھتے ہوئے جب لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو لوگوں کے اندر ایک اشتعال سا آ رہا ہے، غصہ بن ہے. گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، شوہر بیوی سے لڑنے لگ گیا ہے، بیٹا اپنے باپ کے سامنے بدتمیزی کرنے لگ گیا ہے. یہ جھگڑے شروع ہو گئے، فسادات شروع ہو گئے، اپنے گھروں سے سٹارٹ ہوا ہے، گھروں سے ابتدا ہے، آگے نہ جانے کس طرف جائیں گے. ایک خاتون میرے پاس آئی، رو رہی تھی، کہنے لگی کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے تابع ہے اور اپنے باپ سے مجھ سے لڑتا ہے. میں اس کی ماں ہوں، سگی ماں ہوں، اس کا سگا باپ ہے، اس سے لڑتا ہے. اور ہمیں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اپنا اس مکان کے اندر حصہ لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ، گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. بولا ہم کیا کریں؟ کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ ہمارا بچہ صحیح ہو جائے. یہ گھروں سے یہ ابتدا شروع ہو گئی ہے. یہ میں آپ کو یہ نہیں پریکٹیکل بتا رہا ہوں، میں پریکٹیکل لائف میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں، سب میں سامنے دیکھتا ہوں. میں چلتے پھرتے لوگوں کے مشاہدے ہوتے ہیں، مجھے دکھتے ہیں، لوگوں کے چہرے دکھتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہوئے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہے، لوگوں کی کیا کیفیت ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے، مصیبتوں کا دور ہے. ایسا وقت آ گیا، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، محراب و منبر سے اعلان ہو رہا ہے صفوں میں فاصلے رکھو، صفوں میں فاصلے رکھو. ارے یہ کورونا تو کم مارے گا، ہم آپس میں ایک دوسرے کو مار دیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کریں گے. یہ اتنی بڑی مصیبت آ جائے گی، اتنی بڑی، اس سے کون بچے گا؟ اور کس نے کہا ہے کہ صفے جوڑنے سے کورونا آ جائے گا؟ یار جس کو کورونا لگنا ہے اس کو لگ کے رہے گا، جس کو نہیں لگنا اس کو نہیں لگے گا. یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا، صوبائی اسمبلی کے ممبران، قومی اسمبلی کے ممبران، یہ تو بڑا عمل کرتے ہیں نا SOPs کے اوپر، نقاب لگاتے، وہ ماسک لگاتے ہیں، ساری اس پہ عمل کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. پھر بھی آپ بتائیے کہ کتنوں کو لگ گیا؟ ایک بڑی تعداد ہے، میں سمجھتا ہوں ایک اچھی خاصی تعداد ہے کہ جن کو کورونا لگا ہوا ہے اور وہ گھروں کے اندر محدود ہو گئے. انہوں نے تو بڑی احتیاطیں کی تھی، بڑے SOPs پر عمل کیا تھا. پتہ نہیں نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، تو مسجد میں بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، یہ الگ میٹر ہے. باقی تو سب سارا عمل تھا، پھر بھی کورونا آ گیا، پھر بھی ان کو کورونا لگ گیا. تو جس کو لگنا ہے اس کو لگ کے رہے گا، اور جس کو نہیں لگنا اس کو نہیں لگ کے رہے گا. ہمیں طریقہ کار طے کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہونا چاہیے. یہ صفے جوڑنے سے کورونا نہیں جائے گا، یہ لگ کے رہے گا. ہماری تو سارے کام ہی الٹے ہیں. جیسا میں نے کہا 5 بجے کا لاک ڈاؤن، ابھی 5 دن 2 دن بند رہے گی دکانیں، تو کیا کورونا 2 دن آرام کرنے جائے گا؟ تو کیا ایک سینس ہی نہیں ہے، کوئی سینس ہی نہیں ہے، کوئی بنتا ہی نہیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. کونی میں چھینک مارو اور پھر اسی کونی کو بولو گا کونی ملایا کرو، ہاتھ مت ملاؤ. پتہ نہیں کیا، کون سے سینس، کس طرف جی رہے ہیں.
حقیقت میں آج میں نے وزیر اعظم کو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کورونا کو بڑھانے کا باعث ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ کورونا مطلب یہ لاک ڈاؤن لگا کر لوگوں کو مروانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا بڑی دیر بعد اس کی سمجھ میں آیا، اس نے کسی اور مد میں کہا ہوگا، اس کا مقصد کچھ اور تھا، اس کی نیتیں کچھ اور ہوگی، اس کی تو پلے بھی ابھی تک یہ بات نہیں پڑی ہوگی جو میں نے آپ سے کہی ہے، اس نے کسی اور مد میں کہی ہے، لیکن میں نے کہا تو نے کہا سچ ہے کہ یہ قوم کو مارنا چاہ رہے ہیں، یہ قوم اسی طرح تو مرے گی۔ آپس میں کورونا ان کو لگ نہیں رہا، مر نہیں رہے، کچھ نہیں ہو رہا، اموات کی تعداد نہیں بڑھ رہی، تو چلو صفیں بھی تو ٹوٹی ہوئی ہے نا، آپس میں لڑ کے ماریں گے ایک دوسرے کو، معاشی طور پر مریں گے۔ کتنوں کی خودکشی کی باتیں آ گئی، کتنوں نے گھروں پہ خودکشیاں کر لی، بچوں کے ساتھ جا کر مار دیا، ختم ہو گئے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مضمون ہے کہ اگر نہر فرات پر ایک کتا بھوک سے مر جائے تو عمر کو ڈر ہے کہ اس کا بھی حساب مجھ سے لیا جائے گا، میں حساب کیسے دوں گا۔ اور یہاں پر کتنے گھروں کے اندر خودکشیاں کر لی گئی، کتنے گھرانے ہیں جو بھوک کی وجہ سے پھنس گئے، تکلیف کے اندر مبتلا ہو گئے، کتنے قرض دار ہو گئے، کتنوں کے پیسے دوسروں پر پھنس گئے، کتنی پریشانی کے اندر آ گئے، وہ الگ میٹر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج پھر جذبوں کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نہیں اٹھتے، ہم کچھ نہیں کرتے تو یقین مانیں یہی انگریزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے۔ یہ انگریزوں سے بہت متاثر ہیں یہ لوگ، یہ یہود و نصارہ کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، ہم مرتے رہیں گے، ہم مرتے رہیں گے۔